یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. 29ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے یہ سورہ ملک ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہی کی شان بیان فرمائی. بہت عجیب و غریب صورت ہے. تو اس پارے کی دوسری صورت ہے سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. تو اس صورت کے شروع میں حق تعالی شانہ نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگوں نے طعن کیے تھے ان طعنوں کا جواب دیا ہے اور آپ کے خلق عظیم کو بیان فرمایا اور آپ کی شانوں کو بیان فرمایا. اور یہ تقریباً آدھا رکوع تقریباً اسی موضوع پہ، یہ 2 رکوع کی صورت ہے اور تقریباً آدھا رکوع جو ہے اس میں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا بیان ہے اور آپ پہ جو طعن کیا گیا ہے ان طعنوں کا اللہ تبارک و تعالی نے رد کیا ہے. جہاں اللہ کا ذکر وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. سورہ ملک ہے وہ اللہ کی شان کا بیان کر رہی ہے. تو اس سے اگلی صورت سورہ قلم جو ہے اس کے اندر بہت شاندار انداز سے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بہت بڑا تھا. یہ اللہ کی خاطر سب چیزیں برداشت کرتے تھے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا استہزاء بھی کرتے تھے لیکن قرآن نے عجیب بات کہی، انا کفیناک المستہزئین. نبی آپ کا لوگ استہزاء کرتے ہیں نا تو ہم خود ہی نمٹ لیں گے ان سے، ہم کافی ہیں ان کے لیے. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون. بس آپ ایک کام کریں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے دل کو بھی تنگی ہوتی ہے. بہرحال وہ مخالفت سن کے تنگی تو ہوتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. کہ جب یہ الٹی باتیں کرتے ہیں نا تو آپ کے دل میں بھی تنگی پیدا ہوتی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. تو اس تنگی کا علاج کیا ہے؟ فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. اپنے رب کی حمد بیان کیا کرو اور تسبیح بیان کرو. سبحان اللہ. تو سبحان اللہ و بحمدہ سے معلوم ہوا کہ کوئی آدمی پریشان ہو، طبیعت میں گھٹن ہو، تنگی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وظیفہ بتایا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. یہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ اس طریقے سے. فسبح بحمد ربک. اور کیا کرو؟ وکن من الساجدین. اور سجدے کرو اللہ تعالیٰ کو، یعنی نماز پڑھو. تو تسبیح، تحمید، نماز، اس کے اندر مخالفت کرنے والوں میں بعض جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ پیش ہوتے ہیں، آگے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایک شخص تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زیادہ ہی کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوصاف بیان کیے ہیں، اس کے معائب بیان فرمائے ہیں، لیکن اس کا نام نہیں دیا. یہ اللہ میاں کی شان ستاری ہے. پھر علماء نے بھی بعضوں نے نام بتائے ہیں لیکن کوئی ایک نام نہیں بتایا. اخنس ابن شریک کا نام بھی بتایا ہے، ولید ابن مغیرہ کا نام بھی بتایا ہے، اسود ابن یغوث کا نام بھی بتایا ہے، اور بھی نام بتائے ہیں. تو کوئی ایک متعین شخص نہیں ہے
لیکن یہ ہے کہ صفات آ گئی ہیں اس میں. تو فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کہ آپ ان کا اطاعت نہ کریں، یعنی ان کو نہ دیکھیں جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی پہ اعتبار جو ہے وہ قسمیں کھانے سے نہیں ہوتا، اس کے کردار سے ہوتا ہے. اور بس اوقات زیادہ قسمیں کھانا جو ہے یہ انسان کو غیر معتبر بنا دیتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کل حلاف، بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. تو قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس کو پتا ہوتا ہے لوگ میرے اوپر اعتبار نہیں کرتے، اس کے قسموں پر بھی اعتبار نہیں ہوگا کسی کو. کل حلاف. اگر فرمایا مہین، تو ذلیل بھی ہے، معاشرے میں اس کا کوئی مقام بھی نہیں ہے. تو ایسا انسان جو ذلیل ہو، معاشرے میں اس کا مقام کوئی نہ ہو، وہ آپ کی مخالفت کرے تو آپ کو کیا پرواہ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایسے لوگوں کی مخالفت کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے آخر؟ ہماز، وہ لوگوں کو عیب لگانا تو اس کی عادت ہے، بہت زیادہ عیب لگاتا ہے. تو بعضوں کی عادت ہی ہوتی ہے، اپنے عیبوں کا پتہ نہیں ہے اور دوسروں پہ عیب، فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا. حالانکہ یہ بڑا خطرناک کام ہے عیب لگانا. پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے اس موضوع پہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو لوگوں کے پہ عیب لگانے والا ہے. اور تیسرا عیب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا مشائم بنمیم، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. اور چوتھا عیب بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مناع للخیر، ہر خیر کے کام سے اس نے روکنا ہے. خود تو خیر کے کام کی توفیق نہیں نہ ہوتی اس کو، لیکن دوسروں کو بھی خیر کے کاموں سے روکنا اس کا مشن ہے. مناع للخیر، خیر کے کاموں سے روکتا ہے، یہ اس کا کرتوت ہے. معتدن، اور گناہ، ایک ہوتا ہے گناہ گار آدمی، یہ گناہ گار نہیں ہے، یہ گناہوں میں حد سے تجاوز کرنے والا، حدیں پار کر دینے والا. معتدن. اور اگلا اس کا بیان فرمایا اسیم، گناہ گار بھی ہے. عتل، اور اجڑ بھی ہے. کوئی ہوتی نا تہذیب تمیز، کوئی سیکھا ہوتا کچھ، اور ایک ہوتا بالکل ہی اجڑ آدمی، نہ بولنے کی تمیز، نہ بات کرنے کی تمیز، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز. تو ایسے آدمی کو کہتے ہیں عتل. تو ہے ہی اجڑ آدمی، وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے. بھلا ایسا کی مخالفت کی کیا پرواہ کرنی ہے ہمیں؟ اور آگے فرمایا بعد ذالک عظیم، اس کے بعد عجیب بات یہ ہے کہ اس کے نسب میں بھی عیب ہے، وہ اپنا پیودہ ہی نکا. اور تو بعد ذالک زنیم. پھر اللہ نے فرمایا یہ ساری برائیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ برائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے دو نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں. ذا مال، مال بھی اس کے پاس بہت ہے، وبنین، اور اس کے بیٹے بھی ہیں، اولاد بھی ہے اس کی. تو مال اور اولاد جس کو اللہ نے دیا ہو اس کو تو اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. تو ایسا آدمی ایسی سرکشی کرے، اور پھر جس اللہ نے یہ مال اور اولاد دی ہے اسی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی مخالفت میں کمر بستہ ہو جائے، تو یہ تو بہت زیادہ عیب کی بات ہے، حرام خوری کی بات ہے. تو کہتے ہیں نا جس کا کھانا اسی کا گانا. اور یہ ہے جس اللہ کا کھا رہے ہیں اسی اللہ کے پیغمبر کی مخالفت بھی ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں. تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے میں یہ بہت سارے عیب بیان فرمائے، تو یہ اس لیے بیان کر دیے گئے کہ ہم تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ مخالف نہیں ہیں، ہم تو آپ کے نام لیوا ہے. ایک تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کہیں یہ عیب تو نہیں پائے جاتے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. کہیں ہم یہ قسمیں کھانے کی عادت اور ایسا انداز زندگی اختیار کرنا کہ انسان کا معاشرے میں مقام ہی کوئی نہ رہے، بے عزت ہو ایسا، اور لوگوں پہ عیب لگاتے پھرنا، چغلیاں کھاتے پھرنا، اچھے کاموں سے لوگوں کو روکنا. تو معتدن، گناہوں میں حد سے تجاوز کر جانا اور غیر مہذب ہونا، یہ ساری وہ باتیں وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کی صفت ہے. مسلمان کو کبھی زیب نہیں دیتا کہ ان صفات کو کبھی اختیار کرے. ان میں ایک چیز جو ہے وہ ہے نسب میں عیب ہونا، یعنی باپ سے نسب ثابت نہ ہو اس کا، اس کے باپ سے.
اس کے نسب میں عیب ہو، تو یہ باپ کے لیے تو اور ماں کے لیے تو عیب کی بات ہے، جس کا بچہ ہے اس کے لیے تو یہ عیب کی بات ہے کہ ایسا بچہ اس کا کیوں ہوا، لیکن بچے کے لیے کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہاں حق تعالی شانہ نے بیان فرما دی تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بذات خود وہ عیب نہیں ہوتی، لیکن کسی اور چیز کے ساتھ ملنے کی وجہ سے وہ عیب بن جاتی ہیں۔ جو جس بچے کا نسب ثابت نہ ہو اس کا باپ کوئی نہیں ہوگا، جس کا باپ کوئی نہ ہو اس کو تعلیم اور اس کی تربیت میں نقص رہ جائے گا، اور جس کی تعلیم اور تربیت میں نقص ہو اس کے اندر یہ سارے عیب پائے جائیں گے، پھر انسانیت اس کے اندر نہیں ہوگی، اور انسانیت کے منافی کام جو ہیں وہ اس کے اندر کثرت سے پائے جائیں گے اس کے اندر۔ تو یہ نسب میں کمزوری جو ہے وہ آج کے معاشرہ جس کو ترقی کہتے ہیں اور جس کو نئی روشنی کہتے ہیں، یہ اس کا ایک بڑا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں بذات خود ان بچوں کے لیے تو عیب نہیں ہے، ان کے تو اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس سے بچوں کے بے نسب ہونے سے ان کی تعلیم و تربیت میں اور ماں کی شفقت میں اور باپ کی شفقت کی جو کمی رہ جاتی ہے، اس کمی کا اثر اس آدمی پہ پڑتا ہے، اور بہت سارے افراد اگر ایسے تیار ہو جائیں تو پھر اس کا اثر معاشرے پہ بھی پڑتا ہے۔ پھر ایسے لوگوں کے نزدیک نہ وہ خود اپنی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ ان کی نظر میں کسی اور کی کوئی عزت ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے نزدیک وہ خود ہوں یا ان کے ماں باپ ہوں یا اولیاء اللہ ہوں یا پیغمبر ہوں، ان کی نظر میں کسی کا کوئی مقام نہیں، کوئی کسی کی کوئی عزت نہیں، تو وہ ہر چیز کو اظہار رائے کی آزادی کہتے ہیں، اور ان کے ہاں کسی کی دل آزاری اور اظہار رائے کی آزادی اس کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کی ان کی کوئی تربیت ہوئی ہی نہیں ہے۔ جب تربیت ہی نہیں ہے تو اس لیے ان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ تو دوسروں کا بیان کرنا مقصود نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب معاشروں میں جب کوئی برائی آتی ہے تو پیدا بے شک غیر مسلم کریں وہ اس کو، لیکن آتی وہ مسلم معاشروں کے اندر بھی ہے کسی نہ کسی درجے کے اندر، تو اپنے مسلم معاشروں کی ہمیں کیا نگرانی کرنی چاہیے، نگہداشت کرنی چاہیے، اور خصوصیت سے اس قسم کی جو معاشرے کے اندر آنے والی جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنائے، ویسا معاشرہ بنائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا معاشرہ تشکیل دے کے گئے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔